ابھی تو آغاز ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. عمیر حیدر نے میسج کیا، عمیر حیدر ایوان. یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں ہم. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چاچا اقبال نعمت فورٹ سے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ جی. اس کے بعد نادیہ خلیل نے میسج کیا، نادیہ بہت شکریہ. اچھا نادیہ کہہ رہی ہیں جی کہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ آپ کا کوئی ہم نام بھی پروگرام کرتا ہے جی؟ تو ہاں جی، ایک دو میرے ہم نام ہیں جو کہ ڈیفرنٹ چینلز پہ پروگرام کرتے ہیں، لیکن وہ میں نہیں ہوں. اچھا جی، الادین آفریدی میسج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں درا آدم خیل سے کہ مانی بھائی اچھا شو ہے، بہت شکریہ. اس کے بعد جی ندا خلیل نے پھر سے میسج کیا، تفہیم سلطان میسج کر رہی ہیں. اور جناب مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا خوبصورت موسم ہے آج اسلام آباد کا. جب میں ٹریول کر کے ابھی اسٹوڈیو کی طرف آ رہا تھا تو ہلکی ہلکی بارش تھی، اور مطلب کہتے ہیں نا آئیڈیل موسم اسلام آباد کا، تو وہ آج اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ آئیڈیل ہے. یعنی کہ اس موسم میں آپ واک بھی کر سکتے ہیں، اس موسم میں آپ بارش کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ کمپلیٹ ہے، پیکیج ہے، فل پیکیج ہے باس. چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. اچھا جی، نور شہزادی میسج کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کی چال بھی ٹھیک کرے. ٹھیک ہو گیا. کیسے ہو بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جناب. مزید میسیجز، محمد مجاہد میسج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اقبال نے میسج کیا راول پنڈی سے، اقبال بہت شکریہ. عرفان احمد میسج کر رہے ہیں جرمنی سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. منال شاہ نے میسج کیا جی، کہہ رہی ہیں دنیا میں تمام انسانوں، مخلوقات، آسمانی فرشتوں، سب کو جو ہے ٹھیک ہو گیا. من کی بتیاں دار فرقت تو آئے امید کب کاٹے نہ کٹتی اب رتیاں. اچھا جی، بہت ساری دعائیں تھیں ان کی، خیر پڑھنے میں نے غلطی کر دی. اچھا جی، شازی بلوچ میسج کر رہی ہیں، کہہ رہی السلام مانی بھائی، میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو رمضان مبارک، اور یہ مہینہ سب کی زندگی میں برکت لے کے آئے، آمین. دانیال بھٹی نے میسج کیا جی، دانیال بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ ٹھیک ہو گیا. خرم عباسی کہہ رہے ہیں جی راول پنڈی سے، سلام مانی. وعلیکم السلام. اس کے بعد جی ملنگ آفریدی نے میسج کیا UAE سے، بہت شکریہ. اس کے بعد جی ردا اجاز میسج کر رہی ہے، کہہ رہی ہے دل نہیں کر رہا تھا سننے کو. اللہ دی قسم نہ کر، سیریسلی. اچھا جی، ابرار حسین کہہ رہے ہیں انشاءاللہ جی ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. کیسر ملک میسج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ جاب، جیتے رہو مانی. بہت شکریہ. ویسے یہ جیتے رہو والا لفظ زیادہ نہیں ہو گیا ویسے. اچھا جی، نایاب ملک کہہ رہی ہیں ہائے مانی بھائی کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی. خرم عباسی نے میسج کیا، نایاب ملک پھر سے میسج کر رہی ہیں. سو آپ لوگوں کی جتنی حاضریاں لگتی جا رہی ہیں اتنا میرا دل بڑا ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ جب میں اگلے سیگمنٹ کی طرف آؤں گا تو میں ذرا بھرپور طریقے سے آؤں گا. سو آپ رمضان میں اگر ابھی تو ویسے روزہ نہیں ہے، تھکے کہاں ہیں آپ، تو میسیجز کریں. 4471 از دا نمبر جہاں پہ آپ میسج کریں گے. لیکن آج میں نے یہ نیت کی تھی جی، فیس بک والوں کے میسیجز میں ضرور پڑھوں گا. مدینے چلے. اچھا جی، عائشہ حور نے میسج کیا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم. عریشہ حور ہوں جی میں، اسلام آباد سے. کیسے ہیں آپ سب؟ سننے والوں کو رمضان مبارک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سارا خان کہہ رہی ہیں جی میرے لیے کچھ شعر ہی پڑھ دیں. وہ ہے نا کہ کل شب میں وہ اور ہمزاد بڑی دیر تک ہنستے رہے. کل شب میں وہ اور ہمزاد بڑی دیر تک ہنستے رہے. حروف کاغذ قلم دوات بڑی دیر تک ہنستے رہے. اور سنا جو ایک حرف الف اللہ میں نے، سنا جو ایک حرف الف اللہ میں نے، اول و بعد روح کے جذبات بڑی دیر تک ہنستے رہے. اور سینہ با سینہ سنی تھی جن سے اسرار خودی کی باتیں، سینہ با سینہ سنی تھی جن سے اسرار خودی کی باتیں، سن کے میری بات بڑی دیر تک ہنستے رہے. اور اس کار غیر میں مثل آئینہ تھے جو مانی، اس کار غیر میں مثل آئینہ تھے جو مانی، آزما کے میری ذات بڑی دیر تک ہنستے رہے. مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے
साकी ये कौसर से पीने चले, दस्त साकी ये कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर। जनाब अंस चीमा मैसेज कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई कैसे हैं, रमजान मुबारक, खैर मुबारक। अंस चीमा इन्होंने स्पेन से मैसेज किया। सब जाम भर जाएंगे, याद रखो अगर उठ गई नजर को नजर। अच्छा जी, खुरम अब्बासी ने मैसेज किया, कह रहे हैं मानी भाई कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमना मुगल ने मैसेज किया, कह रही हैं थैंक्स आप आ गए आज। जी रमज़ान में हमेशा ही, मैं जब भी रमज़ान में प्रोग्राम्स होते हैं मैं लाजमी आता हूँ। अदीला फ़ारूक ने मैसेज किया जी, उसके बाद हमना मैसेज कर रही हैं रावलपिंडी से, हबीबा राजा ने मैसेज किया रावलपिंडी से, नायाब मलिक ने मैसेज किया। नायाब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। मज़ीद मैसेजेस 101 का ऑफिशियल पेज facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, यहाँ से आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो पढ़े जा रहे हैं। चौधरी आमिर ने मैसेज किया मुल्तान से, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। एहताब ने मैसेज मैसेज किया, कह रहे हैं कैसे मानी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मिनाल शाह ने मैसेज किया, फ़हीमुल हसन ने मैसेज किया, उसके बाद सारा आवान मैसेज कर रही हैं। मज़ीद मैसेजेस 101 का ऑफिशियल पेज, असल में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं सो ऊपर नीचे जाते जाते। अच्छा नाहिर ने मैसेज किया, नाहिर बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। शाजी बलोच मैसेज कर रही हैं जी। साकिब शनवारी ने मैसेज किया, जरमीना नवाज मैसेज कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस का। तो जनाब यहाँ पे आपके मैसेजेस का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया, सो 2 मिनट बाकी हैं। सो आप लोग इस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं। वापस आऊँगा तो आपको बताऊँगा जी आज के प्रोग्राम में हम करेंगे क्या, और कॉल्स का सिलसिला कितनी देर में मैं शुरू करने वाला हूँ। फिर आप लोगों से गपशप लगेगी, रमज़ान की मुबारकें लेंगे, ज़रा अल्लाह का जिक्र करेंगे आज। मन बेकसम हाले मेरा ऐ मुश्तबे ज़ुंबर फिशा पैके नसीमे सुबह दम, ऐ चार अगर ईसा नफस, ऐ मून से बीमार गम, ऐ कासिदे पुरखंदा पे तुझको उसी गुल की कसम। इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबील मोहतरम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। सो जनाब जितने भी जवान मेरा लाइन ऑफ कंट्रोल पे मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सबके नाम मेरी तरफ से ये ट्रैक है जी, सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। वापसी होगी, फिर होगी गपशप। स्टे ट्यून टू 101। मेरा नाम इमरान अली है और मुझे कहते हैं मानी बड़े ही प्यार से। सब करते हैं क्यों किनारा, इन आहटों पे बसने वालों से पूछे कौन हमारा। हम जिए जा रहे हैं,
अंदर मुर्शिद मेरे मुझे टोके ना तू अपने अंदर मुझे खोने दे तू मुर्शिद मेरे मुझे टोके ना तू अपने अंदर मुझे खोने दे तू हीरा मेरे मुझे रोकी ना तू मुझे दीवाना होने दे तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला तू जो मेरे साथ मौला फिर चाहे कुछ हो मौला सच्चल सही मेरा अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर अच्छा, कभी जिंदगी में ना हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, जब वो कभी हमसे नाराज होते हैं तो उनको मनाने के लिए हम बहुत सारे जतन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। मतलब जिंदगी में एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं ना, हमें किसी से मोहब्बत हो जाती है, सो उस मोहब्बत के लिए हम हर चीज ही वार देते हैं। यानी कि हम ये सोचते हैं कि वो बंदा जो है वो खुश रह ले, मतलब हम कुछ भी करके उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान है आखिर फिर भी खुश नहीं रह पाता। तो इंसान को मनाने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। तो आज एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, रमजान है, सो अल्लाह को मनाने के लिए क्या करते हैं आप लोग? मतलब कैसा रिश्ता है आपका अल्लाह के साथ, और इस रिश्ते को कैसे मजबूत किया जा सकता है? अगर आपके पास कोई अच्छी सजेशन है, कोई बात है, कोई चीज है जो कि आप दूसरों को बताना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, किसी ने सवाल किया, उसने कहा जी कि इंसान ने इंसान से क्या लिया। बड़ा खूबसूरत सवाल था कि इंसान ने इंसान से क्या लिया, तो जवाब मिला कि बात। हाँ जी, बात। सो इंसान बाकी तो अपना मुकद्दर लेके जाता है, लेकिन एक दूसरे से सिर्फ बात लेता है। सो अगर आपके पास कोई अच्छी बात है जिससे आप किसी को ये बता सकते हैं कि आप अपना अल्लाह से रिश्ता किस तरह मजबूत कर सकते हैं, और मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हर बंदे के नाकिस सा इल्म है मेरा, लेकिन उसके मुताबिक जो बातें मेरे पास है मैं आपको बताऊंगा, और यकीनन आज सीखने को मिलेगा हमें इस प्रोग्राम से कि किस तरह से अल्लाह के साथ अपना रिश्ता जो है वो मजबूत किया जा सकता है, और अल्लाह ताला असल में चाहते क्या है हमसे। चले इस पे बात करेंगे। सो 11100101 मुझ से राब्ते का नंबर है जी, 11100101, यानी 11100101। रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से कॉल करेंगे तो 051 का एरिया कोड, और अगर पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड है। ये आप मिलाएंगे तो आपकी कॉल मुझ तक पहुंचेगी, वरना गिले शिकवे पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ कॉल नहीं मिलती है तो 051 920 25 40, यहाँ पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रमजान के महीने में हम वैसे भी सेंटिमेंटल होते हैं, थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पैगाम आज, ये प्रोग्राम आज के दिन ही किया जाए कि हमारी अल्लाह ताला से दोस्ती कैसी है। मतलब इतना प्यारा रिश्ता जिसने दुनिया की हर चीज, यानी कि अगर हम अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देख लेना और हम बिल्कुल कंप्लीट हैं, हमारा जिस्म पूरा कंप्लीट है, तो हमें इसका ही शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजार देनी चाहिए। लेकिन हम हर दूसरी बात पर नाशुक्री करते हैं, हर दूसरी बात पर नाशुक्री करते हैं, और नाशुक्रा बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है। जो जैसी भी सिचुएशन में हो, जिस तरह की भी हालत में हो, सिर्फ शुक्र अदा करने वाले लोग जो हैं वो अल्लाह को पसंद है। मुझे दीवाना
سو جناب آج ہم دوستی کی بات کریں گے, آج ہم تعلق کی بات کریں گے, آج اس رابطے کی بات کریں گے جو کہ ہمیں قائم کرنا ہے. مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا سچل صحیح میرا اللہ میرے دل کے اندر ہے مومن حق. اور جناب جتنے لوگ ویسے ہی کال کرنے والے ہیں حال احوال پوچھنے کے لیے, بالکل کال نہ کریں. کسی کے پاس کوئی اچھی بات ہے, کوئی اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہے تو یہ لائنز جو ہیں آپ لوگوں کے لیے اوپن ہے. آپ مجھے کال کریں گے, اگلے 2 منٹ کے بعد میں آپ کی کالز کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنا شروع کر دوں گا. مالک بھی تو, رازق بھی تو, غائب بھی تو, حاضر بھی تو. مالک بھی تو, رازق بھی تو, غائب بھی تو, حاضر بھی تو, ظاہر بھی تو, باطن بھی تو, اول بھی تو, آخر بھی تو. تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا سچل صحیح میرا اللہ میرے دل کے اندر ہے مومن حق کلندر. اللہ میرے دل کے اندر ہے مومن حق کلندر. میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی, مجھے اکیلا تو نہ چھوڑی, تو جو میرے ساتھ مولا. تو جناب آج کی پہلے کالر کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی لائن پر میرے ساتھ کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, رحیم خان بات کر رہا ہوں پنڈی سے. رحیم خان, کیسے ہیں رحیم؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. بس اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. رحیم کیا کرتے ہیں؟ میں بس ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں. جی جی, ڈیوٹی پہ. آپ کی آواز مجھے بڑی کم آ رہی ہے, آپ لگتا ہے لیٹ کے کال کر رہے ہیں. ذرا تھوڑی آواز تھوڑی نکالیے تاکہ دنیا سن رہی ہے, سب بور ہو جائیں گے ایسے. اچھا, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگ ساری رات جاگ کے جب سحری کھاتے تو لوگ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے, اس طرح لیٹ جاتے. بڑی خوبصورت بات ہے رحیم صاحب, بہت شکریہ. یہ جی پوری رات ان کا پیغام بیسیکلی یہ ہے کہ پوری رات ہم جاگتے ہیں, پوری رات ہم مطلب کبھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, کبھی گپے لگاتے ہیں, پھر سحری کرتے ہیں, لیکن جو نماز ہے وہ ہم جا کے باجماعت نہیں پڑھ پاتے. تو اچھا مجھے یہ بتائیں رحیم صاحب, وہ کہتے ہیں ساری رات بندہ عبادت کرتے, نفل پڑھتے, لیکن باجماعت نماز نہیں پڑھی تو کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ پیغام رحیم صاحب کی جانب سے تھا. میں نے کہا تھا جی کسی کے پاس کوئی اچھی, بڑی خوبصورت بات ہے. ویسے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو, ایسا ہی کرتے ہو, موسٹلی ایسا ہی کرتے ہو جوان. ہم نے یہ زندگی گزاری ہے, عمر گزاری ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, حسن نام ہے میرا. حسن, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. رمضان مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. دس از دا فرسٹ ٹائم میں آپ کا شو سن رہا ہوں, اور مطلب آپ کا ٹاپک اتنا پیارا مجھے لگا ہے کہ میں پچھلے کوئی 5 منٹ سے آپ کا نمبر ملائی جا رہا ہوں. چلے پھر آپ کو اتنا اچھا لگا تو ہم آج کچھ سیکھیں گے آپ سے. کیسی دوستی ہے, کیا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ؟ میرا کوئی اتنا اچھا رشتہ نہیں, گناہگار بندہ ہوں میں, لیکن یہ ہے کہ میرا چیریٹی کا رشتہ بڑا اسٹرانگ ہے. اچھا, مطلب آپ نے اصل والی جو جڑ ہے وہ پکڑی, اصل والی رسی پکڑی ہوئی ہے آپ نے. نہیں, آپ ایسے مطلب مجھے وہ نہ کریں, لیکن مطلب میری کال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کا کالر, کسی کو کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی, رمضان کا موقع ہے, راشن کی ضرورت ہے, کوئی چھوٹی موٹی کوئی اس کی نیڈ اگر میں پوری کر سکتا ہوں تو میں حاضر ہوں. میرا نمبر آپ کے سسٹم میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, پلیز مجھے مطلب کہ نیکی کرنے کا موقع دیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ حسن, آپ نے لاہور سے کال کی ہے اور آپ کا دل کیا تو آپ نے کال کی ہے, یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. حسن تھے جی ہمارے ساتھ لاہور سے. تو جناب یقیناً پورا پاکستان جاگ رہا ہے, لیکن صبح نماز پڑھ کے سوئیے گا. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ جی مانی کی سائمہ بات کر رہی ہوں. جی سائمہ, کیسی ہیں میری بہن, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی بھائی جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. رمضان مبارک آپ کو. آپ کو بھی.
اچھا، تو کیسا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا؟ انسانوں کے ساتھ تو ہم بڑے اچھے رشتے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ رشتے کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک جو دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، وہ کہتے نا عبادت کرتے ہیں اللہ کو میرے خیال میں راضی کرنے کے لیے نا، آپ اللہ کے آپ سے سوال ہوگا کہ اللہ کے بندے آپ سے کتنے راضی ہیں. اگر اللہ کے بندے آپ سے راضی ہیں تو اللہ بھی آپ سے خود ہی راضی ہے. اچھا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ویسے پورے 10 سال کے کریئر میں اس لڑکی کے منہ سے پہلی اچھی بات سنی ہے میں نے. چلے سن تو لی، زندگی آپ کی عمر ہوگی ہے. کیونکہ منی بھائی مطلب جب میں سعودیہ گئی نا عمرہ کرنے تو وہاں مطلب بزرگ مجھے ملے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ میں نے دیکھے، تو اللہ میاں نے ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ عبادت عمرے کتنے کر رہے ہو، حج کتنے کر رہے ہو، پہلے میرے بندوں کے حقوق پورے کرو. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندوں کے حقوق پورے نہیں کر سکتے؟ نہیں وہ تو ہے نہیں، مطلب یہ محفل چل رہی ہے نا، دیکھیں مجھ سے سوال غلط بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ خود بھی تو کر سکتے ہیں نا، مطلب وہ تو غائب کے خزانوں میں سے بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر میں آپ کی دوستی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے؟ ہم سبھی انڈیویجولی ہمارا اللہ کے ساتھ ایک اپنا رشتہ ہے. میں تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کی کوئی کمی نہ رہ جائے مجھ سے. تو اس کے علاوہ میری کوشش مطلب میں حیران ہوتی ہوں، لوگ اتنے عمرے اور حج کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں اپنے پیرنٹس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. یہ میں نے دیکھا ہے مونی بھائی. نہیں، یہ آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے، میں نے تو انکار کیا ہی نہیں ہے میری بہن. میں تو صرف میرا سوال تھا کہ آپ کی کیسی دوستی ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت اچھی. کہ کیا کرتی ہیں؟ مطلب دوستی نبھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا، کیا کرتی ہیں؟ میں کہتی ہر وقت اللہ کو یاد کرتی رہتی ہوں. بس پھر آپ کا دل تو نور ہی ہے اگر آپ ہر ٹائم یہ اللہ کو یاد کرتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سائمہ تھی جی ہمارے ساتھ، راول پنڈی سے اس کا تعلق. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کون کہاں سے؟ اللہ کا شکر ہے. عمران عباسی بات کر رہا ہوں مری سے. عمران کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر. یقیناً سوال تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا. جی سر، اس میں سر سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کا جو رشتہ ہے نا اللہ سے مضبوط اسی ٹائم ہوتا ہے نا جب آپ اللہ کی جو مخلوق ہے نا اس کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اچھے طریقے سے چلتے ہیں، اس کو خوش رکھتے ہیں. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اپنے قریب جو ہے نا آہستہ آہستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. اچھا، ہمارے لوگ یہ نہیں کہ نا وہ کہنے کا مقصد جیسے وہ نمازوں کی طرف اور جو ہے نا عبادات کی طرف ہم آگے کی طرف ہوتے ہیں، لیکن ہماری اخلاقیات جو ہوتی ہیں وہ جو ہے نا بالکل جو ہے نا اس کے اوپر ہم توجہ دیتے ہی نہیں ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا وہ اسٹرانگ ریلیشن شپ جو ہے نا قائم نہیں ہو سکتی. بالکل. میرا جو پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ جیسے ہم اپنی عبادات کی طرف. تھینک یو سو مچ عمران عباسی، آپ نے مری سے کال کی. بڑا خوبصورت پیغام جی. اپنے اندر مجھے کھونے دے تو پیرا میرے مجھے روکی نہ تو مجھے دیوانہ ہونے دے تو. اچھا، میں کئی دفعہ یہ بات سنتا ہوں نا، اب میں بھی تو کم علم آدمی ہوں، بہت ساری باتیں دماغ میں آ جاتی ہیں. تو کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے. تو ایک بات یاد رکھیے گا، وہ اللہ ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. مطلب وہ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. تو ہم اپنی طرف سے اندازے کیوں لگاتے ہیں؟ ہمیں اپنی طرف سے بیسٹ کرنا چاہیے. جیسے ہم کسی انسان سے دوستی ہوتی ہے ہماری، مطلب دوستی کی مثال ایسے ہی ہے نا، دنیا میں جو ظاہری ہے وہی باطنی ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا میں جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے اس کو خوش رکھنے کے لیے، اس کو ساتھ چلانے کے لیے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیئر کرتے ہیں. تو کیا جب ہم یہ سوچتے ہیں مطلب کیا ہر بندہ ہی اللہ تعالیٰ سے دوستی کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ مطلب کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دوستی نہیں کریں گے، صرف اس کے ساتھ کریں گے. لیکن اس کے لوازمات ہے نا. پھر دوست جب جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے اس کو پھر ٹاپ پہ رکھنا پڑتا ہے، اس کو سب سے زیادہ سوچنا پڑتا ہے، اس سے سب سے زیادہ بات کرنی پڑتی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. 6 گھنٹے جیسے ہم کال پہ لگے رہتے ہیں. تو ایسے کبھی اللہ کے لیے کیا آپ نے؟ اول بھی تو جو میرے ساتھ مولا
जनाब नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे और इनसे पूछेंगे इनका ताल्लुक कैसा है अल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? सरदार मुज़म्मिल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जनाब वेलकम टू द शो, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। आपका मैं प्रोग्राम पहली दफा सुन रहा हूँ आज। जी जी। मैं ड्राइव कर रहा था, रास्ते में तो मैंने रेडियो लगाया तो आपका प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने रोक के तो मैंने कहा मैं पहले आपको कॉल कर लूँ। सर वेलकम टू द शो, खुश रहे। ऐसा था कि इसे मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसको कॉल करूँ। जी, अब हमें बताए भी ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। अच्छा मानी भाई, जो टॉपिक है आपका कि अल्लाह से रिश्ता कैसा है, मेरा पर्सनली अगर पूछना चाह रहे हैं तो मेरा अल्लाह से बहुत प्यारा रिश्ता है और दोस्ती का तो बहुत ही मजे का रिश्ता है। अब वो कैसे है, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें ना हमें, ताकि देखे ऐसे है कि मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो आज तक अल्लाह ताला से जो चीज मांगी है वो देर से मिली है, जल्दी मिली है, लेकिन मिली जरूर है। मतलब ऐसा रिश्ता है कि इनकार नहीं है, मतलब कहा कि अच्छा वक्त तरह का इनकार नहीं है, वक्त आने पे दे दूंगा। देर है अंधेर नहीं है। हाँ, सो आप ऐसे होते हैं ना, इंसान की देखें ख्वाहिशात जो बचपन में हमारी, हर एक इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, बचपन में हमारी ख्वाहिशात होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्कूल में था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मेरे पास अपना एक बाइक आ जाए, या मेरे पास कोई भी आप रियलिस्टिक चीज कोई कह दें कि ये चीज मेरे पास आ जाए, कि वो वक्त नहीं था, लेटर ऑन आ गई। अच्छा, तो इस ताल्लुक के लिए, इस रिश्ते के लिए, देखिए हर ताल्लुक और रिश्ते के लिए को रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो क्या करते हैं आप? असल जो मेरा सवाल है वो ये है कि वो राब्ते का, वो जो ताल्लुक का जो तरीका है वो हमें भी पता चले ना सबको। सिर्फ एक चीज है मानी भाई, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी इंसान की इबादत का भूखा तो है नहीं, ठीक है। अपनी कैपेसिटी में रह के जो जितनी हो सकती है वो हम करते हैं, और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंसानियत की खिदमत और अल्लाह ताला की राह में देना, जितना आप देंगे आपका 3 गुना 10 गुना ज्यादा होकर आपको मिलता जाएगा। अच्छा, ये कहीं पे ना ये मुस्तरद नहीं है, 3 गुना 10 गुना 70 गुना 700 गुना, वो अल्लाह की जात है। किसी भी सूरत में आपको मिल सकता है, ऐसे ही में मिलेगा, ये गारंटी है। हाँ, ये गारंटी है। आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट में मिलेगा जरूर। प्रॉफिट में, ये वो वाइट बिजनेस है कि जो मैं करता आ रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि जितनी कोई सोच है, मेरी सोच से भी ज्यादा। अल्लाह आपको और नवाजे जी, इसी सोच के साथ चलते रहिए इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि जिस बंदे की सोच पॉजिटिव है वो कुछ भी कर ले। सबसे बड़ी बात और रमजान की सबसे पहले मेरी पहली दफा मैंने कॉल भी मिलाई है किसी भी प्रोग्राम में, मैंने पहली दफा कॉल मिलाई है। बाय द वे मैं खुद भी आरजे हूँ, मैं भी प्रोग्राम करता था, अभी तो खैर छोड़ के भी प्रोग्राम करता था, तो बड़े अरसे बाद मैंने पहली दफा किसी के प्रोग्राम में कॉल मिलाई है, क्योंकि टॉपिक आपका ऐसा था कि मैंने कहा यार इसमें बात करना जरूरी है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वो कहते हैं जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र शुरू हो जाए महफिल अच्छी हो जाती है। मुझे लगता है आज का प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। सो ऐसा ही है, जब भी आप मतलब उस हस्ती का जिक्र जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ पे सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। सो शैतानियत भाग जाती है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या लगे? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? जी मरी से मैं शाहजेब बात कर रहा हूँ। शाहजेब, वेलकम टू द शो, कैसे हो? जी प्यारे। अच्छा, तो शाहजेब क्या कहना चाहोगे? जी इबादत करके अल्लाह को राज़ी करना। इबादत करके? जी। आपको लगता है ये आसान तरीका है? अच्छा, मोस्टली तो मेरे भाई बहनें जितनी भी आई हैं कह रही हैं इंसानियत की खिदमत करके आसानी से जो है ना ताल्लुक बनाया जा सकता है, लेकिन ये बंदा जो है ना ये कह रहा है नहीं, इबादत करके ताल्लुक अच्छा बनाया जा सकता है। सो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे। 1:30 बजे तक जब हम पहुंचेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा भी तो कोई ताल्लुक है, तो मैं अपना ताल्लुक बताऊंगा फिर आपको। थैंक यू सो मच शाहजेब। मेरा हाथ तू ना छोड़ी, मुझे अकेला तू ना छोड़ी, तू जो मेरे साथ मौला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? चीकू फ्रॉम लाहौर। चीकू, कैसे हो? जबरदस्त, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक चीकू। मुझे तो लग रहा है अभी भी रोजा लगा हुआ है। नहीं, अगर सोते सोते कॉल कर रहे हो तो मैं बंद कर दूंगा। भाईजान सोते हुए कॉल नहीं की, ठीक है,
بس میرا نا گلا خراب ہے. اچھا گلا خراب ہے, ٹھیک ہو گیا. بخار ہے مجھے. تو کیسا, تو اپنے ذرا بتائیں نا ہمیں کہ آپ کا کیا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ, کیسا رشتہ ہے, کیسے مینٹین کرتے ہیں اس رشتے کو؟ جی چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, کی لانا تسبیح پڑھ کے, علم پڑھیا تے ادب نہیں سیکھیا, کی لانا علم نو پڑھ کے, چلے کٹے تے کچھ بھی نہیں کھٹیا, کی لانا چلیاں وڑ کے, جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو, لال ہون کڑ کڑ کے. واہ, یہ اتنی بات میں بات بری ہو گئی ہے ویسے. بھائی صرف یہ لفظ گیا نا آخری کہ سب کچھ کر لیا, من اپنا پرانا پاپی تھا, دل نہ پھیر سکے تو کیا محبت. ایسے ہی محبت, بس دعا کریں کہ وہ دل پھیر دے, وہی پھیر سکتے ہیں نا. ہدایت بھی تو انہی کی طرف سے آتی ہے نا. اور سچا دل جو ہوتا ہے نا, مخلصی جو ہوتی ہے نا, مخلصی وہ اس سے جو کام کیا جاتا ہے اور دل صاف ہو, سچی نیت سے کیا جانے والا ہر کام جو ہے نا قبول ہوتا ہے اور پورا ہوتا ہے. ایسے ہی کھاوے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ انسان کے منہ پہ مارا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اس پہ نا میری دو رائے ہیں. اچھا میں بھی تو دیکھیں انسان ہوں نا, میں بھی تو رائے رکھتا ہوں چیکو. بالکل بالکل. اچھا ہم نا جتنی بھی برائیاں کرتے ہیں, میں نے نا میں نے ایک دن ایک پوسٹ لگا دی اپنے سوشل میڈیا پہ, تو اس کے اندر میں کچھ تقسیم کر رہا تھا. اچھا, تو بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ مانی بھائی آپ کو یہ نہیں لگانی چاہیے. میں نے کہا جی میں جس ٹائم پہ یہ پوسٹ کر رہا تھا نا, اس ٹائم پہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر میری یہ نیکیاں ضائع بھی ہو جائیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اتنے بچے مجھے فالو کرتے ہیں, مطلب لاکھوں کی تعداد میں اب تو بچے موجود ہیں جو کہ فالو کرتے ہیں. میں نے کہا اگر ان میں سے کسی 10 بچوں نے, 1 بچے نے, 3 بچوں نے اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ کام کیا, دیکھیں جب ہم برائی دکھاتے ہیں تو بچے برائی کرتے ہیں نا. مطلب ہم ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے تھے تو سب بچوں نے بنانی شروع کر دی, ایسا ہی ہے. تو جب ہم بچوں کو اچھائی دکھائیں گے کہ بچہ یہ اچھائی ہوتی ہے تو یقیناً بچے ہمارے اچھائی کریں گے. اچھائی کوئی بھی کام کرنا. تو میں نے آپ کی اگر یہ ہے نا یار یہ کام کرنے اس نیت سے کر رہا ہوں کہ لوگ آگے بڑھیں, ہاں لوگ سیکھیں یہ چیز. تو میں نے کہنے والے جو مرضی کہتے رہے, ہماری نیت صاف ہے نا تو ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے. اچھا مجھے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے اس بات کا پتا تھا. میں نے کہا ابھی تھوڑے بہت میرے بھائی آئیں گے, وہ مجھے بولیں گے وانی بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا. تو میں نے کہا جی میں نے ان بچوں کو سکھانے کے لیے کہ یہ بھی ایک کام ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ چیکو, اپنا بہت سارا خیال رکھو. ایسے کام آپ نے بھی ایسے کام کیا کریں. سزا جزا اجر وہ تو اللہ نے دینا ہے, وہ آپ کی نیت دیکھیں. آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں, نیت آپ کی بہت اچھی ہے لیکن کام آپ سے غلط ہو جاتا ہے, تو انما الاعمال بالنیات, آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے. یعنی کہ آپ کی نیت اگر ٹھیک ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں, نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے. باقی مالک بھی تو, رازق بھی تو, غائب بھی تو, حاضر بھی تو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے؟ ریحان بول رہا ہوں, رحیم آباد راولپنڈی سے. جناب کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ پاک کا, بس یار دعا ہے آپ کی. تو کیا کہنا جناب کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, ذرا بتائیں مجھے. بس یار اپنی والدہ کے لیے پریشان ہوں. والدہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تھا, تو ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا, تو بس اتنا میرے پاس ٹھیک نہیں ہے کہ میں اپنی والدہ کو عمرہ کرا سکوں یار. بس اس بارے میں پریشان ہوں. سارے مل کے دعا کریں جی, اس بھائی کی جو ہے نا وہ مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے. ہم تو نہیں کروا سکیں گے, ہم سارے مل کے بھی نہیں کروا سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم سب کا آمین کہنا اللہ سے کروا دیں. حسن بھائی کہہ رہے تھے اگر کچھ وہ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کر لیں, کچھ پیسے میں کچھ کر کے والدہ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں یار. حسن بھائی کو بھی بتانا. چلے آپ اپنا نام دوبارہ سے بتا دیں. حسن خود ہی رابطہ کر لیں گے, 101 ان کو پتا ہے 101 کے چینل کا کوارڈینیشن ٹیم کا. آپ نام بتا دیں. محمد ریحان فاروق, عبد الفاروق جنجوا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہماری طرف سے آمین جی, کہ اللہ آپ کی دل کی یہ مراد جو ہے اس کو پورا کرے. آپ اندازہ لگائیں اپنی ساری خواہشات مار کے. اچھا
یہ جو ماں باپ گھر میں لیٹے ہوتے ہیں، ہم کئی دفعہ جب یہ حیات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم کیئر نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے گا ماں باپ کو ہنس کے دیکھنا بھی حج ہے. مطلب صبح اٹھو، اتنی دور جو حج کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اٹھو صبح اپنے ماں باپ کو ہنس کے ملو، جفی ڈال کے، اور انہیں بولو کہ آئی لو یو. مطلب ہم لڑکیوں کو تو 5000 دفعہ کہہ دیتے ہیں، جا کے دوستوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، سب کو کہتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو بھی دن صبح و شام میں یہ ڈوز دی ہے؟ ان کو ویسے تو بہت ساری گولیاں کھلا دیتے ہیں، یہ بھی کھائیں، یہ بھی کھائیں، یہ بھی کھائیں. ایک ذرا آئی لو یو والی گولی بھی دینا شروع کریں، آپ دیکھیے گا دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے. چاہے کچھ ہو مولا سجل سائی میرا، اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر، اللہ میرے دل کے اندر. اور جناب اگر یہاں پہ دنیا میں اگر کوئی مضبوط رشتہ ہمارا موجود ہے تو وہ ماں باپ ہی ہیں، مخلص رشتہ. سو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اور جنت جو ہے وہ ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی گئی. دیکھیں آپ، مطلب کتنی بڑی فضیلت. ایک عورت جو آپ کے گھر میں لیٹی ہے اس کے پاؤں کے نیچے آپ کی جنت ہے. خدمت کر لو جنت مل جائے گی. اتنا سب کچھ تردد، یہ کریں گے، ایسے کریں گے، حج کرنے جائیں گے، عمرے کرنے جائیں گے، تو وہ گھر میں خدمت کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. سو ہر چیز کا جو ہے نعم البدل اللہ نے رکھا ہے، ٹینشن نہیں لینی ہے. مرشد میرے مجھے ٹوکی نہ تو، اپنے اندر مجھے کھونے دے تو، پیرا میرے مجھے روکی نہ تو. سو جناب 101 پہ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. میرا نام عمران علی مانی. آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک. پھر چاہے کچھ ہو مولا تو جو میرے ساتھ مولا، پھر چاہے کچھ ہو مولا سجل سائی میرا، اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر، اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر، اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر، اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر. اچھا جی، جلال خٹک ہے جی، کوہاٹ سے کہہ رہے ہیں کہ مانی بھائی میں آپ کی افطاری کروں گا اور کوہاٹ کے مشہور کباب اور بہت ساری چیزیں آپ کو کھلاؤں گا. بہت شکریہ آپ کا. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں افطار کرنے کے لیے کہاں ہوں؟ کوہاٹ آؤں. ٹھیک ہو گیا. نینا امان میسج کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اللہ رحم. عمران علی مانی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، تھینک یو سو مچ. اس کے بعد جی آپ کا پروگرام پہلی دفعہ سن رہا ہوں. حبیب الحریم نے فیصل آباد سے میسج کیا. اس کے بعد جی مانی بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. نیرا نے اسلام آباد سے میسج کیا. مجھے لگتا ہے اسلام آباد جاگ رہا ہے آج. باطن بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو جو میرے ساتھ. اچھا جی مانی بھائی، سارے لوگ جو ہیں وہ سحری اور افطاری کی نیت کرتے ہیں اور آپ ایف بی کے میسیجز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں. ثنا نے اسلام آباد سے میسج کیا. ہاں ویسے آج میں نے نیت کی تھی کہ آج میں پڑھوں گا مفتوں کے میسج. 4471 جہاں سے آپ لوگوں کے میں میسیجز پڑھ رہا ہوں جی. السلام علیکم. جوگی مغل کہہ رہے ہیں سیالکوٹ سے، مانی بھائی کیسے ہیں جی؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جوگی کی طرف سے آپ کو رمضان مبارک، خیر مبارک. ریا خان پشاور سے میسج کر رہی ہیں مانی بھائی سلام قبول کرنا، پروگرام زبردست ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. کیپٹن صوبیہ انجم ہے جی، پاکستان آرمی سے میسج کر رہی ہیں. سہیل انجم کو سلام بولیے گا، ناراض نہ ہوں جی. سہیل صاحب ناراض نہیں ہوتے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، راضی ہو جائے. ملتان سے جی انسا میسج کر رہی ہیں، بہت شکریہ انسا آپ کے میسج کا. اس کے بعد السلام علیکم مانی بھائی کیسے ہیں؟ ریاض کمال نے میسج کیا جی اے جے کے سے. اس کے بعد زونی نے لاہور سے میسج کیا، کہہ رہی ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. فیصل آباد سے لائبہ نور میسج کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں السلام علیکم کیسے ہو مانی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کہہ رہی ہیں آئی مس یو اے لاٹ. بہت شکریہ.
सो जनाब, आपकी कॉल्स का सिलसिला 101 पे जारी है। मेरा नाम इमरान अली मानी है। देखते हैं जी लाइन पर मेरे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? अरहम बात कर रहा हूँ सऊदीया से। अरहम सऊदी अरेबिया से। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मानी भाई, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ, आप कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खूबसूरत जगह पे मौजूद हो। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, तो वहाँ पे मौजूद हो। कैसा महीना भी ऐसा चल रहा है कि हर मुसलमान की बिल्कुल ख्वाहिश होती है। अच्छा, तो कैसा गुजर रहा है? रमजान कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा जा रहे हैं, और मौसम भी काफी बेहतर है, यानी इतनी गर्मियाँ भी नहीं है। अच्छा, इस दफा गर्मी बिल्कुल नहीं, हालांकि अप्रैल के महीने में यहाँ पे जाके गर्मी हो जाती है। वैसे बिल्कुल यहाँ पे इस बार गर्मी नहीं है। आप यानी मतलब कि यहाँ पे अब जो टेम्परेचर है तकरीबन 28-27 तक है, बस ज्यादा नहीं है। यानी तकरीबन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो 30 तक, बस यानी ज्यादा नहीं है। चले, तो मुझे ये बताओ कि कैसा रिश्ता है अल्लाह के साथ? मतलब कैसे निभाते हो उस रिश्ते को? क्या करते हो, क्या क्या करते हो उस दोस्ती को निभाने के लिए? असल बात मानी भाई, देखिए अल्लाह के साथ इंसान का रिश्ता जो है ना, सिर्फ सजदे तक नहीं होना चाहिए। इंसानियत होनी चाहिए दिल में। जब आप अल्लाह की रजा के लिए कुछ करते हैं तो आपका अपना अंदर जो है ना वो मुतमिन होना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को कोई फायदा तो हो रहा है। एग्जैक्टली। जैसे कि हेलो जी, अरहम आपकी आवाज आ रही है। जी, मतलब जैसे कि माँ बाप की खिदमत करना, या पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, किसी गरीब की मदद करना, ये भी अल्लाह के साथ आपका रिश्ता जो है ना मजबूत बनाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मुझे ये बताओ, तुम तो प्रदेश में हो, तो वहाँ क्या ऐसा करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो भी होता है, किसी गरीब की मदद करना, यानी किसी अपने, मैं पाकिस्तान के हिसाब से बोल रहा हूँ, वहाँ पे किसी गरीब को कुछ चाहिए होता है, किसी की हेल्प करना, यानी ऐसे ही मतलब कि जिसको मेरी जरूरत हो उसको मैं यानी उसी टाइम यानी कुछ चाहिए हो तो मैं खुद को हाजिर करता हूँ वहाँ पे अल्लाह की रजा के लिए। थैंक यू सो मच अरहम। सऊदी अरेबिया से कॉल किया आपने। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं नवान बोल रही हूँ। मजाक नहीं करना, मेरा गला बहुत खराब है। कोई मसला नहीं है नैना। अच्छा, मुझे वैसे ऐसे लगा था जैसे शीदा पहलवान ने मुझे कॉल की है। गला वाकई खराब है। बहुत बुखार, इस 3 दिन से बुखार में भी हूँ, लेकिन रोजा अपनी जगह। अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत सारी दुआएं सारे 101 की टीम की जानिब से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। तो मुझे ये बताएं, रोजे तो रख रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इस उम्र में भी जाके आप रोजे रख रही हैं, माशाल्लाह, ये भी एक एजाज की बात है। अल्लाह सबको हिम्मत दे। मैं असल में कॉल नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अभी एक भाई ने कॉल की थी अपनी वालदा के लिए, वहाँ से आके मैंने कॉल की है। अल्लाह ताला के साथ हमारा रिश्ता इतना मजबूत होता है। हम लोगों को ना अल्लाह से मांगना नहीं आता। अल्लाह की कसम यही बात है। मैं नैना तुम्हारी इस बात के साथ 1 करोड़ दफा इत्तेफाक करता हूँ। हमें मांगना ही नहीं आता, वरना वो तो कहता है ले लो, वो तो हर दफा कहता है ले लो। लोग कहते हैं कि वालिदैन की दुआ कबूल होती है अपनी औलाद के लिए। मैं कहती हूँ अगर कोई दिल से अल्लाह से मांगे तो औलाद की दुआ अपने वालिदैन के लिए भी पूरी होती है। वो कभी भी रद्द नहीं हो सकती, मतलब ये रद्द होती ही नहीं है। और रमजान का महीना है, वो भाई हम लोग दुआ करेंगे। उनकी वालदा हमारी माँ की जगह पे है। हमारी माँ आपकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, आपके वालिदैन नहीं है, मेरे भी वालिदैन नहीं है ऐसा। लेकिन हम दुआ करेंगे उनके लिए। मगर मैं ये कहूँगी कि वो भाई चाहे नमाज पे बैठ के रोजे की हालत में अपनी वालदा के लिए वो दिल से एक दफा रो के अल्लाह से मांग के दुआ करे, ये कैसे हो सकता है कि उनकी दुआ पूरी ना हो? बिल्कुल, अल्लाह गायब से ऐसे वसीले बनाएगा कि इंसान की सोच भी नहीं होती कि ये दुआ पूरी कैसे। ऐसे ही है, मतलब अल्लाह के हजूर बात पूरी होगी तो हसन उठ के सीधा इस्लामाबाद ही आ जाएगा। ऐसे ही है, मतलब कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ दुआ रटाई पढ़ते हैं, हमें मांगना नहीं आता। ऐसे ही अल्लाह ताला सुनता है, दिल से मांग के देखो, अल्लाह सबके सुनता है, अमीर की भी सुनता है, गरीब की भी सुनता है। ऐसा ही है, अल्लाह सबका है, अल्लाह किसी एक का नहीं है, अल्लाह सबका है।
اللہ تعالیٰ وسیلے پیدا کرتا ہے. آپ 10 بندوں سے مانگو, اللہ آپ کو 10 بندے رد کریں گے. اب ایک دفعہ اللہ سے دل سے مانگ کے دیکھو, اللہ آپ کے لیے 10 وسیلے پیدا کر دیتے ہیں. اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا, وہ خود ہی آ جائیں گے جو انکار کر کے جا رہے ہیں. ایسے ہی بات ہے, اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے, لیکن ہمیں اللہ تو ہماری سنتا ہے لیکن ہم اللہ کی نہیں سنتے. تھینک یو سو مچ. میں کہتا ہوں آج دھڑلے نکال دی آپ نے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان میں رکھے. السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام. سو جناب, ایک بڑی زبردست کال نینا اوان کی جانب سے 101 انٹرنیشنل. میرا نام عمران علی مانی. اگر آپ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو جائیے, گوگل کیجئے, فیس بک پہ جائیے, انسٹاگرام پہ جائیے, لکھیے عمران علی مانی, میں آپ کو مل جاؤں گا. کالز کا سلسلہ جاری ہے جی. ابھی کافی ٹائم ہے میرے پاس, 50 منٹ پڑے ہیں آپ لوگوں سے گپ لگانے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے؟ فضا خان بات کر رہی ہوں جہلم سے. فضا خان جہلم سے. کیسی ہو فضا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. تو فضا, میں آج ایک ایسے, آپ کو رمضان مبارک ہو اور شو خیر مبارک. بہت شکریہ. آج میں ایک ایسے رشتے کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہے, ہم بھولے رہتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے. ایسے ہی ہے. میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت پیارا رشتہ ہے, ہمیشہ ایک آنسو کا رشتہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا دیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی قبول کر لیتے ہیں. اور میرا اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہے کہ میں دل میں دعا رکھتی ہوں اور میرا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اور اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دیں گے یا نہیں, وہ دیتے ضرور ہیں, چاہے دیر سے دیں یا جلدی دیں. اچھا, یہ جو شک ہوتا ہے نا, یہ ایمان جو ہے نا, یہ وہ وہاں کٹ جاتا ہے انسان جب آپ اپنے دل میں وسوسہ ڈال لیتے ہو کہ نہیں ہوگا. آپ نے جب اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر یقین کر لو کہ اللہ میاں کر دیں گے. بالکل, جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں ملے گا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ہر انسان کا, ہر انسان. جی بولے, کوئی مسئلہ نہیں, آ جائے. ہمیشہ اپنی اوقات دیکھ کے نہیں, اس کی شان دیکھ کے مانگنا چاہیے. یہ بات وہ آگے نینا بات کر رہی تھی نا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, تو ہم مطلب جیسے آپ کے سامنے ایک ATM مشین ہے. ATM مشین جو ہے اس میں آپ کارڈ ڈالیں گے, کوڈ ڈالیں گے تو آپ کے پیسے باہر آ جائیں گے. اگر آپ اس مشین کے سامنے بیٹھے رہیں گے اور کہ پیسے باہر آ جائیں, ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ پاک کہتے ہیں ہلا کرو اور وسیلہ میں کروں گا. یعنی کہ آپ پہلے تیاری تو کریں نا, مانگنے کا طریقہ تو ہو نا, آپ کے پاس طریقہ ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دے کر آزماتے اور کچھ لوگوں کو لوگوں سے لے کر آزماتے ہیں. ایسے ہی. اور جن کو دے کر آزماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور جن کو نہیں اللہ تعالیٰ دیتے وہ صبر کریں, انشاءاللہ ان کو بھی عطا ہوگا. اچھا, یہ 50-60 سال کی زندگی ہے, کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دے کے بھی آزما رہے ہیں تو بہت چھوٹی آزمائش ہے, لے کے بھی آزما رہے ہیں تب بھی چھوٹی آزمائش ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اوکے, اللہ. فضا تھی جی ہمارے ساتھ جہلم سے. تیرے رنگ رنگ 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 سارے 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 مگر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. زہرا چکوال. زہرا ذرا ہینڈ فری لگائیے تو ہٹا دیں تاکہ آواز آپ کی کلیئر آئے. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی, تھوڑا اونچا بولیں گے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کو رمضان مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. مبارک. اور میں نے آپ سے سیکھا تھا نا کہ چیریٹی کرو, اللہ سے بزنس کرو, تو میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. واقعی بھائی یہ بہت 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 اسٹرانگ ریلیشن ہے اللہ میاں سے. دعائیں تو کبھی رد ہوتے ہی نہیں ہیں, دعائیں تقدیر بدلتی ہیں. میرے سامنے میرے بچے تھا, میں چاہتی کہ ماں جو ہم نے بے دعا سے اللہ سے دعا مانگی اور 1 سال وہ ٹھیک ہے اور روزے رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کی آواز تھوڑی بلر ہو کے آ رہی ہے, اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ڈسٹورشن ہے آپ کی آواز کے اندر. نام بھی لینا یاد نہیں تیرا, نام بھی لینا یاد نہیں تیرا, نام بھی لینا یاد نہیں. اچھا, یہاں پہ
میں نے جی ایک بات میرے دل میں ہے, میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں. تو یقیناً بہت سارے لوگوں نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ اللہ جو ہے وہ 72 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں. مطلب 72 اگر اماں موجود ہوں تو ایک طرف اللہ ہو تو برابر ہے, یعنی کہ 72 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں اللہ. اچھا کبھی کبھی نا انسان کا دماغ ایسے ہی پھنس جاتا ہے باتوں کے اندر, تو مطلب اس بات کے اندر نا دماغ پھنس گیا. مطلب کیسے اللہ تعالیٰ 72 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں؟ مطلب ایک ماں جو ہے وہ اتنا کچھ کرتی ہے, آپ کا خیال کرتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ پلانے سے لے کے پیمپر چینج کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, ہر چیز مطلب اس کو کہاں پہ رکھنا ہے کہیں گر نہ جائے, ہر چیز کا احتیاط کرنا. اور ہم جو ہے وہ زندگی میں اگر 72 ماؤں جتنا اللہ میاں پیار کرتے ہیں تو ہمیں تو بالکل ہر چیز ٹھیک ہونی چاہیے, اپنی اپنی ترتیب میں ہونی چاہیے, ہمیں یہ چاہیے ایسے ایسے. تو بہت ساری باتیں میرے دماغ میں نا چلنا شروع ہو گئی. تو میں نا اپنے ایک عزیز کے پاس تھا, تو اس سے میری گپ شپ لگ رہی, تو اس نے اچانک یہی بات کی اور میں نے آگے سے سوال کر دیا. میں نے کہا کہ اللہ کیسے کرتے ہیں, مطلب کوئی اس چیز کا کوئی پروف ہے آپ کے پاس کہ کس طرح اللہ میاں 72 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں؟ تو اس نے کہتا ہے میں نے اس بات کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے اور اس کے بعد مجھے پتہ بھی چلا ہے. میں نے کہا جی کس طریقے سے آپ کو پتہ چلا؟ تو اس نے بڑی مزے کی ایک بات بتائی. اس بندے کا تعلق جو ہے وہ ہاسپٹل, مطلب وہ جاب ہاسپٹل میں کرتا ہے اور بہت سارے پیشنٹ ان کے پاس آتے ہیں. تو یقیناً وہ کہتا ہے جی میں یہ بات جب میں نے سنی تو میرے دل میں یہ بات چل رہی تھی, جواب نہیں مل رہا تھا. تو ایک دن نا تو میرے سامنے ایک بندے کی نا بہت ساری رپورٹس پڑی تھی, اور جب میں نے وہ جو ریڈنگز تھی مطلب بی پی اتنا, شوگر اتنا, یہ اتنا, تو وہ کمپلیٹ اس بندے کو کی جو رپورٹس تھیں وہ وہاں پڑی تھی. کہتا ہے جی میں نے وہ جو ریڈنگز تھی وہ نوٹ کی تو وہ 72 تھی. یعنی کہ وہ 72 ریڈنگز تھی اس بندے کے پورے جسم کی, جو کہ برابر تھی, ٹھیک تھی, اور وہ بندہ ٹھیک تھا. یعنی کہ 72, یعنی کہ اگر آپ بی پی جو ہے وہ 60-120 سے آگے پیچھے نہ جائے, اس کا بھی احتیاط ضروری ہے. اگر ایک دم آپ کا بی پی شوٹ کر جائے تو آپ تو مر جائیں گے. اگر بی پی ڈاؤن ہو جائے تو آپ مر جائیں گے. شوگر اس سے نیچے نہیں جانی چاہیے, شوگر اس سے اوپر نہیں جانی چاہیے. یہ بھی تو کوئی کنٹرول کر کے بیٹھا ہے نا یار. مطلب 72 ریڈنگ موجود تھی انسان کے جسم کی, جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ 72 ماہوں جتنا پیار کرتا ہے. اس دن میرا مطلب جب مجھے سوال کا جواب ملا تو میرا دل بڑا خوش ہوا. میں نے کہا ہاں, اگر ہماری ایک بھی چیز کام کرنا بند کر جاتی ہے, مطلب ایک بھی چیز, تو ہم کسی کام کے نہیں رہتے. تو وہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ میں 72 ماہوں جتنا پیار کرتا ہوں. وہ ہر ریڈنگ کو روک کے بیٹھے, نہ اس سے اوپر جائے گی نہ اس سے نیچے جائے گی. آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے, ایک دم سے آپ مطلب یورن کرتے ہیں, اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کو گرمی لگتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کو سکھایا جاتا ہے, ساری زندگی سکھایا جاتا ہے. اور جب آپ وہاں اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ سوال بھی کرتے ہیں, اور جب آپ سوال کرتے ہیں تو یقیناً جواب آپ کے بہت سارے لوگوں کے پاس, ارد گرد جتنے بھی لوگ موجود ہیں آپ کے, ان کے پاس اس کے جواب بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے وسیلہ بنانا ہوتا ہے, آپ کو وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے, اور پھر آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا تعلیم جو ہے وہ اسکول, کالج اور مدرسوں وغیرہ سے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن علم جو ہے وہ آپ کو بابو سے ملے گا, علم والے لوگوں سے ملے گا, ان کے پاس جانے سے ملے گا, دھکے کھانے سے ملے گا, تجربے کرنے سے ملے گا. سو جناب ہمارے جسم میں جو کمپلیٹ ریڈنگز ہیں ہماری وہ 72 ہے. یعنی کہ اگر اس سے اوپر جائے گا, اس سے نیچے جائے گا تو ہم مر جائیں گے. تو وہ جو احتیاط ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور میرا اس کے بعد نا ایک اور ماننا بھی ہے کہ جب آپ مسلسل آگے چلتے جاتے ہیں, مطلب گناہ کرتے رہتے ہیں, سو پکی ایک نیت کر لیتے ہیں, تو ایک چیز یعنی کہ ایک ماہ اگر آپ کو بی پی ہو گیا, اس کا مطلب ہے آپ نے کہیں نہ کہیں پہ کوئی غلطی کی ہے, کوئی بڑی غلطی کر کے ایک ماں ناراض ہوگی آپ سے. اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو پھر اپنے پوری زندگی کے کریئر کے اوپر نا, پوری زندگی کے اوپر نظر ڈالیے کہ کہاں غلطی کر دی, کون سی ماں ناراض ہو گئی. تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا, تو نے اور دیا دیتا ہی گیا. سو جناب اگر آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسے 72 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں, تو اگلے کالر کی جانب جاتے ہیں. بڑی لمبی گپ لگا دی میں نے. سو کالز کا سلسلہ 101 پہ جاری ہے جی. میرا نام عمران علی مانی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے؟ محسن بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. محسن کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا جی, جیسے کہ
بندہ دعا مانگے ضرور، چاہے بہانے سے مانگے، کیونکہ اللہ پاک پوری کرتے ہیں. تو بندے کو ویٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ چھوڑ دینا چاہیے ابھی دعا پوری نہیں ہوئی، کیونکہ جو دعا نہیں پوری ہو رہی کل قیامت والے دن، کیونکہ یہ ذخیرہ ہے. بات تو بھائی نے محسن نے بالکل ٹھیک کی ہے، قیامت والے دن بھی ملے گا. ایسے ہی ہے، جب بھی کوئی عبادت کرے، کوئی بھی کام کرے، دعا کر لیا کرے ایک دفعہ. یہاں پہ ایک اور بات ہے. میرے پاس پہلے بھی بڑے پروگرام ہیں، جو نئے لوگ میرے ساتھ شامل آج کے اس محفل میں ان کے نام کرتا ہوں. جی دعا بھی بڑی ایک مطلب ایسا فنڈا ہے جو کہ ہر بندے کی زندگی میں موجود ہے. ہر بندہ چاہتا ہے جی کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. اس کے لیے نا ایک طریقہ ہے مطلب لوگوں کو دعائیں دینا شروع کر دیں. آپ کا یہ جو پورا جسم ہے نا یہ دعاؤں سے بھرا ہے. اب آپ کو اپنی دعا قبول کروانی ہے تو اپنے اندر سے کوئی دعا کسی کو دے نا. کوئی بھی بندہ جا رہا ہے گلی میں، حشر بشر نشر کوئی بھی جا رہا ہے، دعا دے دیں اس کو. جب اس کو دعا دیں گے تو آپ کے جسم میں تھوڑی جگہ بنے گی نا، ایک دعا نکل گئی تو یقیناً کسی کے منہ میں آپ کی دعا ہے، وہ بھی دعا دے گا تو وہ فل ہو جائے گی. تو دعا کا مطلب بھی دینا ہے. جب آپ دیں گے تو آٹومیٹکلی خود ہی آپ کی قبول ہو جائے گی. ہم پیسے دینے میں تو کنجوس ہوتے ہی ہوتے ہیں کسی کو، لیکن دعائیں دینے میں بھی بڑے کنجوس ہیں، اللہ کی قسم. آج اس بات کو نا دل پہ رکھ کے ذرا سوچئے گا کتنی دعائیں دیتے ہیں آپ. اپنے بہن بھائیوں کو کتنی دعائیں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کتنی دعائیں دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو کتنی دعائیں دیتے ہیں، اپنے محلے والوں کو، اپنے نیبرز کو. ہماری تو لڑائیاں ختم نہیں ہوتی اور پھر ہمارا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. رات کے اس پہر جہاں کوئی نہیں جاتا جی وہاں ہم جاتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں 101. میرا نام عمران علی مانی اور آپ سن رہے ہیں جی 101 انٹرنیشنل. پاکستان اور پاکستان سے باہر 52 ملکوں میں سنا جا رہا ہے یہ پروگرام. تو جناب آج ہم دنیا کے سب سے بہترین رشتے کی یعنی کہ انسان اور اللہ کے رشتے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے اور اللہ کے رشتے کی، میرے اور اللہ کے رشتے کی. تو نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے، اگر ہینڈ فری لگایا تو ہٹا دیں. نہیں سن پاؤں گا جی آپ کی آواز. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مانی بھائی. جی کون کہاں سے؟ مانی بھائی عثمان علی راجپوت فرام ایبو سٹی آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. کیسے آپ؟ جناب کشمیر بالکل اللہ کا شکر ہے. کشمیر سے آپ کا تعلق ہے. ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ مانی بھائی، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. یقین مانے آج فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں کال کی اور آپ کو رمضان مبارک اور تمام سننے والوں کو رمضان مبارک. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک مانی بھائی. آپ یقین مانے آپ کی آواز مطلب آج کال کی، یقین مانے تو پہلی کال پک ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بولا جی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ادھر سے میری پک ہوئی، آپ یقین مانے بہت خوشی ہوئی مجھے. کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کی ٹاپک کی طرف آتا ہوں جی. تو میرا جو اللہ سے رشتہ ہے نا وہ دعا کا رشتہ ہے. ہائے رابطہ ہے رابطہ ہے اللہ سے، دعا سے. اچھا نماز کا جو مطلب ہے وہ قائم کرنا، ایسے ہی ہے جی. تو وہ رابطہ ہی ہے نا جو قائم کیا جاتا ہے 5 ٹائم میں، سارے کام کرنے کے بعد، چیزیں کرنے کے بعد. رابطہ ہی ہے بالکل. ہاں ایسا ہی ہے من بھائی. تو آپ کا دعا جو ہے دعا بھی رابطہ ہے. بالکل. اچھا تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ مانی بھائی میں یہ سوچ کے دعا نہیں کرتا کہ میری قبول ہوگی. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ابھی میری دعا قبول نہیں ہوئی تو شاید آخرت والے دن اس کا مجھے مطلب اس دعا کا صلہ شاید مجھے آخرت میں مل جائے، شاید مجھے جہنم سے رہائی مل جائے. میں گناہگار تھا، آپ بندہ ہوں. اچھا شاید یہ دعا میری وہاں کام کر دے. اچھا ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات بھی مجھے میرے کسی استاد دوست نے بتائی، تو یہ بھی ایک علم میں اضافے کے لیے خاص طور پر جتنے بچے میرا پروگرام سن رہے ہیں. ایک لفظ ہے ماشاءاللہ. جی ایسا یہ ہر بندہ اس پتہ ہے کہ ماشاءاللہ. جی جی. ہمیں جب بھی کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو کہا گیا جی ماشاءاللہ بولی تاکہ اس کو نظر نہ لگے. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے، لیکن ہم نہیں بولتے ہیں.
بالکل نہیں بولتے. ایسے ہی ہے, بہت سارے لوگوں کی نظریں لوگوں کو کھا جاتی ہے, نظر برحق ہے, لیکن ہمیں جب بھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہمیں ماشاءاللہ بولنا چاہیے. اچھا ماشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس طرف چلتے ہیں نا. ماشاءاللہ کا مطلب ہے کہ میرے لیے بھی اللہ اس کو پسند فرمائے. اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور آپ ماشاءاللہ کہتے ہیں تو اپنے اللہ کے رجسٹر میں آپ لکھوا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس کو پسند فرمائے. اس لیے اس عادت کو اپنا لیں, یعنی کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ملے, کوئی چیز اچھی دل کو لگ رہی ہے تو بولیے ماشاءاللہ, یعنی کہ اللہ کے رجسٹر میں لکھوا دیجئے کہ اللہ میاں میرے لیے بھی پسند فرمائے, پلیز اس کو ذرا میرے لیے بھی پسند فرمائیے گا کیونکہ مجھے یہ اچھی لگی ہے. اس سے ایک چیز یہ ہوگی کہ اگلے کو نظر نہیں لگے گی, اس چیز کو نظر نہیں لگے گی, اور دوسرا آپ کے رجسٹر میں بھی لکھا جا چکا ہوگا کہ اس بندے کے لیے بھی یہ چیز جو ہے نا اس نے بھی مانگ لی ہے. سو کسی سے حسد کرنے کی بجائے ماشاءاللہ کہنا سیکھیے. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. 101 انٹرنیشنل جی, میں آپ کا ہوسٹ دوست جگجانی یعنی کہ عمران علی مانی. اور دیا دیتا ہی گیا منہ موڑ دیے دریا کے, میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا, میری اگلی نظر ستاروں. بالکل جی, میری اگلی نظر ستاروں پر. ہم سبھی انسانوں کی اگلی نظریں تو ویسے ستاروں پہ ہی ہیں, اور کوئی ہمارے ارادے بھی اچھے نہیں ہیں ان ستاروں پہ جانے کے. خیر جناب, جتنے بھی ملٹری والے میرا پروگرام سن رہے ہوں گے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا بول رہا ہوں. اینیویز جی, نیکسٹ کالر کی جانب جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے؟ حمیرہ احمد بات کر رہی ہوں. حمیرہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اسلام آباد سے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. حمیرہ کیا کہیں گی, کیسا رشتہ ہے آپ کا؟ بہت مضبوط. اچھا, بہت مضبوط ہے. چلے پھر تو ہمیں جاننے میں مزہ آئے گا جی. اگر ہم نے بھی رشتہ مضبوط کرنا ہے تو حمیرہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں. جی حمیرہ, کیسے مضبوط ہے, ذرا ہمیں بتائیں. کوئی کسی چیز کی دیکھیں, میں ایک حدیث قدسی سنانا چاہوں گی. جی. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جب بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. ایسا ہی ہے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. ایسا ہی ہے. جب وہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. Exactly. اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں. Exactly. تو اللہ پاک کا جب یہ ارشاد ہے تو پھر باقی پیچھے تو کچھ رہا ہی نہیں. اچھا, تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف جستجو کرنی ہے. بالکل جستجو, اور ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ مانگ لیے اب تو ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. اچھا, حق سے مانگو نا, مطلب یہ وہ واحد رشتہ ہے جس سے آپ حق سے مانگ سکتے ہیں. بالکل حق ہے, ہمیں مانگیں گے. ہم حسن اقبال ناصر سے مانگنا مناسب سمجھتے ہیں لیکن اللہ سے مانگنا مناسب نہیں سمجھتے. بالکل ایسا ہے. تو مانگ کے پھر اللہ سے. اچھا, اور یہ قرآن پاک کا مہینہ رمضان المبارک, اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. اچھا, میں تلاوت تو ماشاءاللہ کی جائے, لیکن میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی اپنے سبھی دوستوں سے کہا تھا کہ اس دفعہ ہم سبھی, مطلب میرا پروگرام سننے والے ان میں سے جتنے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ایک دفعہ اردو میں قرآن سنیں, عربی کو چھوڑ کے ایک دفعہ صرف اردو میں قرآن سنیں. اتنی مزے کی سٹوریز ہیں, اتنا سب کچھ ہے کہ آپ کے بات کرنے کا انداز بدل جائے گا, آپ کے اندر علم آ جائے گا, آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. میں پڑھ رہی ہوں اردو میں, ترجمے سے بھی قرآن پاک پڑھ رہی ہوں, اور ماشاءاللہ سے دوسرا قرآن پاک میرا رمضان کا شروع ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کریں, اللہ کی عبادت کریں, اور ایسا رشتہ بنائیں کہ پھر آپ کو امید نہ ہو کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, بلکہ مضبوط یقین ہو. یقین ہی تو رب ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, آپ یقین کریں. اور جب بندہ جو ہے نا اپنی خطا پہ جب معافی مانگتا ہے, بہت ساری غلطیاں کرتا ہے, بے تحاشا غلطیاں کرتا ہے, اور جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے, دیکھو یہ میرا بندہ, اس کو پتا ہے کہ غائب میں ایک اللہ موجود ہے جو مجھے معاف کر دے گا, جا میں نے اس کو معاف کیا. یعنی کہ معافی تو بڑی آسان ہے. اس معافی کو بہت سارے لوگوں نے بڑا مشکل کر دیا ہے. اسلام بڑا آسان ہے, بہت سارے لوگوں نے اس کو مشکل کر دیا ہے. تو ہمیں خود اس چیز کے اوپر نا علم اٹھانا پڑے گا
اور آسان، اسلام نے زندگیاں آسان کی ہیں پوری دنیا کی، لیکن ہم نے تھوڑی مشکل کر لی ہیں. اینی ویز جناب اس طرف میں نہیں جانا چاہ رہا. مجھے بہت سارے لوگوں نے میسج کیے ہیں کہ اس پہ بھی بات کریں، لیکن میں وہاں اس پہ بات نہیں کروں گا. میں کنٹروورشل نہیں کرنا چاہ رہا اپنا شو. رمضان کے حوالے سے بڑی لائٹ سی گپ شپ لگ رہی ہے. سو آپ لوگ مجھے بالکل بھی اس ٹائم پہ اس طرف اشارہ نہ کریں. کوئی میسج بندہ نہیں کرے گا جی کہ آپ آج کل کے حالات کے بارے میں بھی بات کریں. وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. میں بڑا کم علم آدمی ہوں، میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ میں ان پہ بات کر سکوں. کبھی موقع ملا ان کے سامنے بیٹھ کے پھر بات کریں گے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ سرفراز بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دے گا؟ جی نہیں دیتا ہے. نہیں دیتے آپ دھوکہ؟ جی جی. اچھا کیسے آپ؟ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. لاکھ لاکھ رمضان مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ آپ کو بھی میری طرف سے. خیر مبارک. سو ذرا رشتہ کا بتائیے ہمیں کہ کس طرح مینٹین کرتے ہیں، کیسا رشتہ ہے اللہ سے؟ اچھا ہم بتانا وہ آپ 70-72 ماؤں جیسی محبت کرتے ہیں اللہ میاں، اور ماں ایک جو ہوتی ہے اس میں پتہ ہے کتنی بے قراری ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے. ایسے ہی ہے بے قراری اگر واحد ایک چیز بنائی گئی ہے تو اللہ نے ماں کے لیے بنائی ہے، اپنے بچے کے لیے بنائی ہے. بالکل ایسے ہی. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم تو اتنی محبت اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک ماں ہے اور 70 ماں، اور پھر اس طرح دیکھیے وہ تو نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم جب زیادہ، میں بہت زیادہ جب پریشان ہو جاتا ہوں، سمجھتا ہوں کوئی اس کے ان کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے، تو یقین کریں پھر اکیلے میں روتا بھی ہوں. یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ میں سجدے میں رو رہا ہوں یا نمازیں یا سب کر رہا ہوں. اللہ آپ کی ہر وقت سن رہا ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور ایک چیز میں ایک واضح بتا دینا چاہتا ہوں. اگر 50 آدمی مل کر، میرے اللہ فرماتے ہیں آپ زمین سے لے کے زمین سے نیچے والے بھی مل جاؤ، سارے مل کے گناہ کرنا شروع کر دو اور پھر آسمانوں تک لے جاؤ، پھر معافی مانگو سارے، پھر میں معاف کر دیتا ہوں. یہاں تو ہمیں اسی چیز پہ باندھ کے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ کر لو گے تو جہنم میں، یہ کرو گے جہنم میں، یہ کرو گے جہنم میں. ہمیں یہ تو بتایا ہی نہیں جاتا یہ کرو گے تو جنت میں. ان کی نعمتیں نہیں بتائی جاتی، زیادہ عذاب بتایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ گناہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ استغفر اللہ کہہ دو اس کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے. پھر میرے اللہ کا دعویٰ ہے کہ آپ سب مل کر مانگو گے نا. ہم 50 آدمی بات کریں گے نا تو ایک سننے والا ہوگا. ایسے ہی ہے. اور نہیں سن پائے گا، وہ کہے گا یہ تو سب شور مچا رہے ہیں، میں کس کی سنوں. اور میرے اللہ کا دعویٰ ہے آپ سب مل کر مانگو گے، میں ایک ایک کی ہر وقت سنتا جاؤں، یعنی ہر ایک کی اسی طرح سنوں گا جیسے ایک اکیلا آدمی مانگ رہا ہے یا ایک اکیلا بات کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، بہت اچھا لگا آپ نے کال کی. بہت شکریہ. انہوں نے ایک بات بولی میرے بھائی نے، انہوں نے کہا جی جب میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں تو پھر میں اللہ سے رجوع کرتا ہوں. ہائے بہت پریشان ہو جاتا ہوں تب میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں. ذرا اس بات کو سمجھیے گا. اگر آپ کے ویسے ہی ریلیشن اچھے ہیں، مطلب آپ مسلسل اللہ سے رابطے میں ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو اچھا لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو جب آپ کرتے رہیں گے تو آپ پریشان کبھی ہوں گے ہی نہیں. ہم پتہ ہے کرتے کہ ہم اپنی چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے وہ جو گولز ہوتے ہیں ان سے ہٹ جاتے ہیں، غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب ہم، کیونکہ اللہ کے پیارے بھی، مطلب اللہ جو ہے ان کی سب سے جو ہے وہ مخلوق ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر پریشان، تنگی، مصیبت ہم پہ آ جاتی ہے اور پھر ہم واپس اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، پھر معافیاں مانگتے ہیں، وہ بھی پھر معاف کر دیتے ہیں اللہ کی قسم. روح بھی اب بیتاب نہیں تیرے حکم پہ چلنا، ایک طرف تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں. کم سے کم مجھ کو لوٹا دے، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مانی بھائی کی حال ہے؟ اللہ کا شکر جی، تسی سناؤ کی حال ہے؟ جی خیر خیر اللہ کا شکر. جناب کون کہاں؟ تریڑ عوان تلگن. تریڑ عوان. عوان صاحب آپ کو رمضان مبارک ہو، تمام لسنر کو خیر مبارک. تریڑ صاحب تہاڈا کیسا رشتہ ہے؟ جی مانی بھائی میں بات وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ
نینا عوام پہلے کہہ گئی ہیں کہ دعا کا رشتہ ہے، اور رات کو جب 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اذان سے پہلے تک، اللہ پاک پہلے آسمان پر منادی کرتا ہے کہ کوئی ہے کوئی مانگنے والا، کوئی ماں باپ کی کوئی صحت مانگنے والا، اپنے بچوں کی خیر مانگنے والا، اپنی صحت کے لیے کوئی دعا مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. تو مانی بھائی میں پوری رات کو جاگتا ہوں، اور میرے والد صاحب سن 2016 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو میں صبح کی نماز پڑھ کر سیدھے قبرستان میں جاتا ہوں، اوپر قبر کی ڈھیری پر بیٹھ کر میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، اور سورت ملک میں نے زبانی یاد کی ہوئی ہے وہ پڑھتا ہوں، سورہ یاسین پڑھتا ہوں، اور قرآن مجید کے 2 سپارے یعنی کہ روز پڑھتا ہوں. اللہ آپ کے والد صاحب کی مغفرت کرے جی. میں یہ کہتا ہوں کہ سب جو ہے نا یہ اللہ پاک سنتا ہے، دعا کا رشتہ ہے میرا اللہ پاک کے ساتھ. تو میں رات کو جو ہے نا تہجد کی نماز جو ہے نا پڑھتا ہوں، اور روزے بھی اللہ کے حکم سے سارے پورے میں رکھتا ہوں اور رکھ رہا ہوں. روزے اچھے جا رہے ہیں، موسم اچھا ہے، ابھی تو گرمیوں کی موسم نہیں ہے. اچھا ہم کسی تریٹ صاحب میں نے کہا ہم کسی بندے کو فون کر کے بار بار کہتے ہیں بھائی جان ہمارا یہ کام کر دیں، بھائی جان ہمارا یہ کام کر دیں، بھائی جان ہمارا یہ کام کر دیں، تو بیچ میں ایک دفعہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ میاں آپ ہی کر دیں اگر ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس بھائی پہ ہمیں پورا یقین ہوتا ہے وہ کر دے گا، لیکن اللہ میاں اگر ہو سکتا ہے تو آپ بھی کر دیں. جی 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 بالکل بالکل بالکل. اور پھر کہتے ہیں میں رات کو میرا ایک بچہ ہے، میں دعا مانگتا ہوں کہ اپنے بچے کے لیے کہ میرے بچے کی خیر ہو. تو میں نے 2 شادی کی ہیں، میرا اولاد کا مسئلہ تھا، میں نے ایک رابر پلی شادی کی، ایک دلگان سے ایک بچہ ہے میرا جو 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے، اس بچے کی میں خیر مانگتا ہوں. میرا بچہ دوسری منزل سے گرا ہے، وہ دعاؤں کا نتیجہ تھا جو میرا بچہ بالکل خیر خیریت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. سر جس کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں اس کو پھر کہاں گرم ہوائیں چھوتی ہیں. دوسری منزل سے گرا ہے، دوسری منزل سے گرا ہے، مکان کی چھت سے، بالکل بچنے کا چانس نہیں تھا، بالکل اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور سب ہم حیران ہیں کہ یہ کس طرح کی بچ گیا. میں نے کہا نا کہ دعائیں جو ہیں وہ میں نے کیا کہا میری کیا اوقات ہے. بالکل پہلے کہہ دیں کہ ہم کو مانگنے کا کیا نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے نا مانی بھائی. بس ایسا ہی ہے، اس مانگنے کے طریقے کا جو ہے نا وہ ہم سب کو. اچھا ہمیں نا پہلے تو ہمیں اس رشتے کا پتہ ہی بڑی دیر کے بعد چلتا ہے جا کے. ہمارے ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہی نہیں ہے، کوئی روحانی بات بتاتے ہی نہیں ہے. ہم بچوں کو مطلب موبائل میں گھسا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کو ان کے بارے میں نہیں بتائیں گے، ان کے اندر جو روح ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں بتائیں گے، نہ کسی اسکول میں، نہ کسی کالج میں، نہ کسی یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ اس جسم کے اندر ایک روح ہے، اس کی بھی کچھ خوراک ہے، اس کو بھی وہ خوراک دو. ہم باقی خوراکیں تو کھاتے رہتے ہیں. اینی ویز جناب تھینک یو سو مچ تریٹ صاحب، یہ بڑا لمبا. مانی بھائی سنیں، دعا مانگنے کا جو ہے نا، دعا جو قبولیت کا تھی وہ رات کو 2:30 بجے سے اذان کے پہلے تک، اور اس کے بعد جب بارش ہو رہی ہو، اور اس کے بعد افطاری جب افطار کا ٹائم ہو. تریٹ صاحب جس دن دل سے معافی مانگ کے دعا کر لی جائے، وقت کوئی بھی ہو پوری ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھے. وقت کا کوئی تعین نہیں ہے. میں نے بھی کئی دفعہ ہزاروں جگہوں پہ یہ پڑھا کہ جب بارش ہو رہی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، یہ کر کے کرے تو دعا قبول ہوتی ہے. اپنی نیت صاف کر کے دعا کرو، قبول ہوگی یار. تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا، نا شکر کیا. تو نے اور دیا دیتا ہی گیا، دیتا ہی گیا. منہ موڑ دیے دریا کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا. میری اگلی نظر ستاروں پر، پھر بھی میں تیرے سہاروں پر. تیرے رنگ رنگ 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 یہ رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ. میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے. السلام علیکم جی، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. سر نہیں آواز آ رہی میرے بھائی، آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان کی مبارک ہو. خیر مبارک. عبداللہ بول رہا ہوں اسلام آباد سے. ایک تو آپ جو موٹیویشنل کریں ماشاءاللہ، تو آپ نے بولا کہ جو اردو میں قرآن پڑھیں سارے رمضان جی،
تو سب سے شعر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اردو میں قرآن جو ہے وہ صبح 5 بجے سے لے کے تو رات 12 بجے تک صوت القرآن پہ ترجمے کے ساتھ. اچھا اچھا اس پہ میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا, یہیں پہ آپ جائیے گا مت. اچھا میرا کہنے کا مطلب بہت سارے لوگ نا قرآن ترجمے کے ساتھ بہت سارے لوگ سنتے ہیں, یعنی کہ ایک لائن عربک کی چلی, دوسری اردو کی چلی, پھر عربی, پھر اردو, پھر عربی, پھر اردو. اس پہ نا آپ کو وہ سٹوری پوری سمجھ نہیں آتی. مطلب میں آپ کو جیسے بات بتا رہا ہوں ایسے ہی جب آپ پڑھیں گے نا بالکل صرف اردو میں, مطلب آپ سمجھیں آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں, اردو کی ایک کتاب ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن اردو میں, اس کا جب آپ مزہ لیں گے اللہ کی قسم آپ مجھے دعائیں دیں گے. آپ بولیں گے مانی بھائی یہ جو اشفاق صاحب ہو گئے دوسرے تیسرے بھول جائیں, وہ تو کریٹر کی کتاب ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے اپنی زبان میں آپ کو کیا ملے گا؟ بالکل یہ بات صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو قرآن بھی آپ اگر قرآن کو کھول کے نا تو ساتھ ساتھ آپ قرآن بھی سیکھ سکتے ہیں, ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ. اور آپ یقین مانے بھائی جی کہ میں ریڈیو پہ وہی سنتا رہتا ہوں, اور آپ اگر اس کو سنتے جاؤ اور اس کو تو کئی آپ یقین مانے کہ میں کلین شیوڈ ہوں, اور مطلب جو میں نماز پڑھتا ہوں, باہر میں رہا ہوں ویسے کافی ملکوں میں گھوما ہوں, تو آپ یقین مانے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بولیں گے کہ دنیا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, سارا کچھ ادھر ہی. اور سر یہ 60 سال کی زندگی ہے, قسم سے گنتی کے 30,000 دن نہیں بنتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں یہ بول رہا ہوں کہ اس میں آپ کو ایک تو قرآن مطلب یقین مانے سن کے آپ کو کیا یہ کام, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اگر آپ مجھے مفتی کے ساتھ بٹھا دیں تو آپ یقین مانیں کہ قرآن کا ترجمہ میں اس سے زیادہ بہتر شاید جانتا ہوں. دیکھیں یہ تو آپ کی جستجو تھی, یہ تو آپ کی محنت ہے جو کہ آپ بیٹھ کے سنا تو پھر اللہ نے آپ کے دل پہ آیا کر دیا. نہیں من بھائی, ہماری جو بہنیں مطلب جو گھریلو وہ ہیں وہ لگا کے ساتھ کام بھی کریں, ساتھ اس کو سنیں بھی. اور آپ یقین مانیں کہ پاکستان میں یہ میں اگر سیاسی بات میں نہیں کر رہا, لیکن یہ میں ایک دفعہ مانی بھائی بیٹھا ہوا تھا اور میں یہ سوچوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں نہیں بچ جاتے ہیں ہر دفعہ. نہیں میں سیاسی نہیں بات کروں گا, ٹھیک ہو گیا. ہاں میں یہ وہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیوں مطلب جو ہے نا کہ جب یہ جیل انہیں ہو جاتی ہے تو انہیں باہر والے اٹھا کے لے جاتے ہیں. مطلب مانی بھائی جو کچھ بھی ہے اللہ کی مدد کے بغیر اتنی بڑی مصیبتوں سے بندہ نہیں نکل سکتا, اور واپس آتے ہیں تو وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اور ان کا یہ جو صوت القرآن ہے یہ نواز شریف نے شروع کیا. چلے کہیں نہ کہیں میں اپنی یاد میں مجھے پتا ہے کہ جب بھی میں سنتا تھا تو یہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب وہاں پہ گزارتے تھے مدینہ منورہ میں. اللہ کو منتشا ہوا تو ذل و منتشا. ایک وہ کسی نے کہا نا کہ ہر انسان نے اپنے لیے کوئی سسٹم بنانا ہوتا ہے نا, تو انہوں نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے سسٹم بنایا, اللہ نے وہاں سے ان کی مدد کی. بچاؤ میں نہیں بول رہا, میں صرف اللہ کی بات کہہ رہا ہوں. میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. دیکھیں جب بندہ پھنستا ہے تو بندہ یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے تو پھنستا ہے نا, پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے جب انسان نے بہت اچھے کام کیے ہوں یا بہت کوئی ایسا کام کیا ہو. اب سلطان راہی صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے, یقیناً پرانی جتنے فلم دیکھنے والے لوگ ہیں, سلطان راہی سے بڑا ایکٹر نہیں گزرا. آج بھی امریکہ میں ان کا مجسمہ بنا کے رکھا انہوں نے. تو وہ حافظ قرآن تھے. میں ایک فلم کے شوٹ پہ تھا تو میری شفقت چیمہ صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ اللہ کرنے والے بندے تھے, اور وہ جس دن سلطان راہی صاحب اس دنیا سے گئے تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ رو رہے تھے بے وجہ, جن کو پتا جن تک صرف خبر پہنچی تھی کہ سلطان راہی صاحب فوت ہو گئے. تو وہ بہت سارے بچوں کا خرچہ, یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے بچے تھے جن کا خرچہ وہ اٹھاتے تھے, یتیم بچوں کا. اور یہ بات ان کے جانے کے بعد لوگوں کو پتا چلی. ہر انسان نے اب کوئی نہ کوئی تو کام کیا ہوتا ہے نا جی. تو اچھائی اور برائی کی بات نہیں, بھائی نے بڑی زبردست بات کی ہے اور انہوں نے سیاست سے ہٹ کے بات کی ہے, سو اس لیے اس بات کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے؟ عاطف عباسی بات کر رہا ہوں. عاطف عباسی بارہ سے. کیسے ہو عاطف؟ اللہ کا شکر ہے بھائی, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. تو کیسی دوستی ہے, کیسا رابطہ ہے؟
دوستی اللہ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. وہ اس کو برقرار اور مضبوط اس طرح رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں. جب توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. پھر یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، برقرار رہتا. اور اللہ کا خوف ہر وقت دل میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے. اور قیامت کا دن ہوگا نا، تو جب جہنم دہک رہی ہوگی تو ایسے میں ایک پیالہ لایا جائے گا اور اس پہ ڈالا جائے گا وہ پانی، تو وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی. تو پوچھا جائے گا یہ کیسا پانی ہے، یہ اس دہک کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا اس نے. تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ آنسو ہیں جو اللہ کے بندوں نے دنیا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے بہائے تھے. وہ جمع کیے ہوئے تھے جو اس میں ڈالے گئے ہیں. تو اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو بڑے کام کے ہوتے ہیں. ایسے ہی تو میرے بہنوں نے جو بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بالکل ٹھیک ہے. اللہ ایسی ہستی ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے، اور دنیا والوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. ایسے ہی تو بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ آپ کا، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آج ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں مزے کی بات کا آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پچھلے پروگرام میں، لیکن آپ فارمیٹ وہ نہیں ہے اچھے والا ہے، تو پھر کبھی صحیح رمضان کے بعد. چلے اوکے، تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھو. عاطف عباسی تھے جی. یا حبیبی یا محمد یا شفیع یا محمد خیر خلق اللہ محمد یا مصطفی یا امام المرسلین یا مصطفی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں کبیتا بات کر رہی ہوں. سبیتا کیسی ہیں آپ؟ ربیتا. آپ کی آواز ربیتا ذرا تھوڑا اونچا بولیں گے، ہینڈ فری لگائیے تو ہٹا دیں گے. نہیں ہینڈ فری نہیں. کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی میں کال کب کتنا آئی تھی، تو میں نے دعا کیا اب نہیں مل جائے تو آپ نے اٹھا لیا. اچھا، یہ دعا کی تھی آپ نے؟ ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. یہ ابھی آپ نے سوال ایک دم اپنی مدر سے پوچھا تھا کہ میری دعائیں کیسے قبول ہو جاتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں تمہارا دل صاف. رویتا آپ کی آواز اتنی کم آ رہی ہے کہ سارے لوگ بور ہو جائیں گے آپ کی کال سے. نہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. آواز جی. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں. مجھے نا ایک وہم پائی کیا تھا. وہم جو ہوتا ہے تو سب میرا مذاق کرتے تھے. میں نے کہا کہ یہ تو مذاق سے نکل سا. میں نے 2 نفر کو سے کہا کہ اللہ تم مزاج ہی ہے، مطلب آپ بندوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے. تو 1 ہفتے بعد میں بھول سے ہو گیا. کیا تھینک یو سو مچ ربیتا. اپنا بہت سارا خیال رکھو. اصل میں ربیتا شاید گھر میں اس ٹائم پہ کال کرنا بھی ذرا مشکل کام ہوتا ہے. بول تو وہ رہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئی تو یقیناً آپ نے کال کو انجوائے کیا ہوگا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. سر بھائی جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے. آپ سے؟ بالکل اللہ کا شکر ہے. نام بتائیے گا. میرا نام زبیر فیاض. زبیر کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ میں کیا کہنا چاہوں گا، مجھے ایک قوالی چاہیے نصرت فتح علی کی. اچھا، نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی چاہیے آپ؟ نصرت فتح علی کی، رات فتح علی کی، ماما چلیے شاما. ٹھیک ہو گیا، 2 بجے کے بعد چلے گی انشاءاللہ. کیوں نہیں ہے. تھینک یو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں انسان کی شارک سے بھی قریب ہوں. اے بندے مجھے یاد تو کر.
اور رشتے مطلب ایک ایسا رشتہ جو کہ ہے ہی ہے, ہم صرف اس سے نظریں چرا چکے ہوتے ہیں, ہمیں کو بتاتا نہیں ہے, ہمیں کو سکھاتا نہیں ہے, ہمیں وہاں تک کو لے کے نہیں جاتا. اگر ہمارے ماں باپ یہ ڈیوٹی اٹھا لیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے, بچوں کو سمجھائیں گے کہ آپ کا سب سے قریبی رشتہ, ہم سے بھی قریبی رشتہ آپ کا اللہ میاں ہے. جس دن ہم نے پاکستان میں, اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے والدین نے یہ کام کرنا شروع کر دیا, میں استاذہ کی بات نہیں کر رہا, میں تعلیمی نظام کی بات نہیں کر رہا, میں کسی چیز کی بات نہیں کر رہا, صرف والدین جو کہ گھر میں اپنے بچے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ان کی مجبوری ہے, صرف وہ یہ ڈیوٹی اٹھا لیں کہ وہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بنوا دیں گے. خدا کی قسم آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں گے, آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو اتنی دعائیں نہیں کرنی پڑیں گی, رونا نہیں پڑے گا, مشقتیں نہیں کرنی پڑیں گی. جب ان کا رشتہ, جہاں اصل میں وہ رشتہ جب ان کا قائم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کامیاب ہوتے ہیں. جب آپ چھوٹی عمر میں ان کو سکھا دیں گے تو وہ تو کامیاب ہو جائیں گے, وہ تو آپ کا سہارا بن جائیں گے. وہ آپ سے بیکن ہاؤس نہیں مانگیں گے, وہ آپ سے انگلش اسکول سسٹم نہیں مانگیں گے, اور ان کے پاس اتنا علم ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سو ہماری اگلی نسل کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے جس چیز کی, وہ جناب اردو میں قرآن. ہم پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے بعد پاکستان کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی جس دن سبھی مسلمانوں نے, سبھی پاکستانیوں نے, میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, سبھی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, جس دن آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیا اور اس میں 1% بھی کسی چیز کے اوپر عمل کر دیا, تو یاد رکھیے گا وہ ساری باتیں جو آپ کو لگتا ہے جی ہم جہنم میں جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یہ اتنی محبت, مطلب اتنا پیار یار, پھر آپ کو ماں کا رشتہ بھی شاید اس کے مقابلے میں چھوٹا لگے. آپ نے جناب 2 اشعار کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے, بلکہ 1-2 شعر اور بھی میں آپ کو سناؤں گا. وہ ہے کہ نہ بندیا تیری اوقات ہے, نہ تیرے بس کی بات ہے, نہ بندیا تیری اوقات ہے, نہ تیرے بس کی بات ہے, یہ جو سب چلا رہا ہے نا, یہ میرے اللہ کی ذات ہے, اور یہ جو پھیلا ہے کو بکو, یہ ان کا شغل میلہ ہے, یہ جو پھیلا ہے کو بکو, یہ ان کا شغل میلہ ہے, جو ذرے ذرے کو یاد ہے وہ میرے اللہ کی ذات ہے. اور جو تو یہاں ہے تو یہ جہاں مناسب ہے. ہاں جی, ان کے لیے کہ جو تو یہاں ہے تو یہ جہاں مناسب ہے, زمین ٹھیک ہے آسمان مناسب ہے, مجھے تو مانگ دعاؤں کی اس بلندی سے, جہاں میں بھی کہوں ہاں یہاں مناسب ہے. فاغفر لی ناشدیہا واغفر لی قاریہا, فاغفر لی ناشدیہا واغفر لی قاریہا, سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم. اور جناب رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور کیونکہ کرونا پچھلا پورا سال کرونا میں گزر گیا سبھی لوگوں کا, سو اس کی وجہ سے یقیناً بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہیں دنیا میں, ہمارے ارد گرد, دنیا کی بات نہیں کر رہا, ہمارے ارد گرد گلی محلوں میں اب تو موجود ہیں کہ جو دنیا کو بتا نہیں پاتے, اپنے پیٹ سے چادر اٹھا نہیں پاتے. تو اب ہم جو صاحب استطاعت لوگ ہیں, جن کے پاس ابھی بھی موجود ہے, جن کے اوپر اللہ کی ابھی بھی اللہ کا کرم ہے, سو ان کو چاہیے کہ اس نظر سے دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کے مطلب بچوں کے ماں باپ زندہ ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا مجبور ہو کہ اس کے گھر میں کھانا بنانے جو کہ پیسے بھی نہ ہو سکتا ہے اس کے لیے, اس سے دوائی لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو. سو ہمیں اگر ہم یہ کر لیں کہ ایک بندہ جو ہے جو صاحب استطاعت ہے, وہ اپنے ارد گرد لیفٹ رائٹ میں 2-3 گھروں کا خیال رکھنا شروع کر دے, تو میرا خیال ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مثال بن سکتا ہے. اور ویسے تو ٹیکس پیڈ تو ہم دنیا میں سب سے آخری نمبر پہ ہی ہیں, لیکن زکوٰۃ دینے کے معاملے میں ہم بہت آگے ہیں, پوری دنیا میں ٹاپ 10 میں آتے ہیں. سو اس لیے رمضان کے مہینہ ہے, کوشش کیجئے کہ کوئی بھی منہ ایسا نہ رہے کہ جو کہ خالی ہو, جو بھوکا ہو. جتنا لگا سکتے ہیں, یاد رکھیے گا یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو کہ ڈبل ٹرپل ہو کے واپس آئے گی.
اگر نہ آئی تو مجھ سے آ کر لے لینا, مجھے یقین ہے کہ ہو کے آئے گی, میرے یقین سے ہو جائے گی. اس لیے اپنے ارد گرد یاروں دوستوں بیلیوں سجنوں کے علاوہ جتنی دنیا موجود ہے, جو غریب غربا موجود ہیں, جو صاحب استطاعت نہیں ہے, جائیے جا کے. اچھا ایک اور کام کر سکتے ہیں, مطلب نیکیاں کرنے کا بھی بڑا آسان طریقے ہیں. اگر فرض کریں آپ کو لگتا ہے جی مستحق تک چیز نہیں پہنچتی ہے, تو آپ ذرا خود اٹھیے نا, گاڑی نکالیے, کسی ایک گاؤں میں جائیے, اس گاؤں کے اندر جو ایک دکان ہے وہاں پہ جائیے اور وہاں پہ پوچھیے جا کے کہ بھائی جان کس گھر کا ادھار لگا ہے آپ کے پاس. ان کے بارے میں پتہ کیجئے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے. کئی یتیم ہوں گے, کئیوں کا باپ نہیں ہوگا, کئیوں کی ماں نہیں ہوگی, کئیوں کا روزگار نہیں ہوگا, تو وہ سارے ادھار چیزیں لے کے جاتے ہیں. بس چپ کر کے ان کی وہ ادائیگی کر دیجئے اور وہاں پہ ان کو فون کروا دیجئے کہ آپ کا ادھار جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی. اور اللہ جتنے بھی اس ٹائم پہ لوگ جو ہیں مقروض ہیں, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا قرض جو ہے وہ ادا کروائیں. مل کے سارے بولے جی آمین. تو جناب چھوڑے جا رہا ہوں اس خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے. اور کرونا بھی جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بہت ساری فیملیز ہیں, اپنے میرے جاننے والے ایسے بہت سارے گھر ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو کرونا ہوا. بڑے حالات خراب ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور جتنا کم مل سکے لوگوں سے اتنا مطلب جو ضروری ہے وہیں تک ملیے, فاصلہ رکھ کے ملیے, ماسک پہنیے, سینیٹائز کیجئے خود کو. وہ ساری کی ساری پریکٹس جو آپ نے پچھلے سال کی ہے وہ آپ دوبارہ کریں اب. اور انشاءاللہ جب تک آپ کو ویکسینیشن نہیں ہو جاتی, جب تک آپ اس سارے مسائل سے باہر نہیں آ جاتے, کرونا ختم نہیں ہو جاتا, تب تک ہم سبھی کو احتیاط کرنی ہے. اور کہا گیا کہ جب وبا پھیل جائے تو جہاں جہاں موجود ہوں وہیں پہ رک جاؤ. ہم نے تو اس کے بعد بہت کچھ ایسا کیا, شادیاں بھی ہوئیں, ایونٹس بھی کیے, کانسرٹس بھی ہوئے, فیشن شوز بھی ہوئے, ٹی وی شوز بھی, ہر کام ہوتا رہا. کوئی کسی ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھا. آج حالات بڑے خراب ہیں. سو اپنے ان بھائیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے, ان دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے سارے مل کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے اور جلد از جلد وہ لوگ جو ہے ریکور کر کے اپنی لائف میں واپس آئیں. سارے مل کے بولیے آمین. چھوڑے جا رہا ہوں جی اس ٹریک کے ساتھ. انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی تو کل رات 10 سے 12 پھر ہوگی ملاقات, جب مل بیٹھیں گے میں اور آپ. اپنے ہوسٹ دوست جگ جانی یعنی کہ عمران علی مانی کو دیجیے اجازت. سوشل میڈیا پہ موجود ہے, مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو جائیے گوگل کیجیے, فیس بک پہ جائیے, انسٹاگرام پہ جائیے, یوٹیوب پہ جائیے, لکھیے عمران علی مانی, میں آپ کو مل جاؤں گا. مانی از گوئنگ ٹو سائن آؤٹ. اللہ حافظ, رمضان مبارک.